نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير رفيع الدرجات بلند کرنے والا درجوں کو یا بلند درجوں والا ذو العرش عرش والا یلقی الروح من امرہ بھیجتا ہے روح الامین کو اپنے حکم سے علی من یشاء من عبادی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے لینذر یوم الطلاق تاکہ ڈرائے وہ ملاقات کے دن سے یوم ہم بارزون جس دن وہ سامنے ہوں گے لا یخفی علی اللہ منہم شیء نہیں مخفی اللہ پر ان سے کوئی شے لمن الملک اليوم کس کے لیے بادشاہت ہے آج کے دن للہ الواحد القہار اللہ ہی کے لیے جو اکیلا زبردست ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا لا ظلم الیوم نہیں ظلم ہوگا آج کے دن ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے وانذرہم یوم الآزفہ اور ڈراؤ ان کو اس دن سے جو بالکل قریب آنے والا ہے اذ القلوب لدى الحناجر جب دل گلے کو پہنچ جائیں گے یعنی کلیجے منہ کو آئیں گے کاظمین غم سے بھرے ہوئے ہوں گے ما للظالمین من حمیم نہیں ظالموں کے لیے کوئی گہرا دوست ولا شفیع یطاع اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے یعلم خائنۃ الاعین وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی وما تخفی الصدور اور جو سینے چھپاتے ہیں اس کو بھی واللہ یقضی بالحق اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا حق کے ساتھ والذین یدعون من دونی اور وہ
جن کو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی شے کا بھی، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمن آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا جہنمی جب جہنم میں ہوں گے، خصوصاً کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے، اور اللہ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہیں بڑا افسوس ہوتا ہے، دنیا میں جب تم کفر و شرک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا غصہ آتا تھا تمہارے اوپر، جب اللہ کی ایمان کی طرف بلایا جاتا تم کفر کرتے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور شرک کی بات ہوتی تو مان لیتے۔ آج تو حکم صرف رب کا ہی چلے گا، اس لیے آگے بطور حکم کے ایمان والوں کو حکم دیا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سو تم پکارو خالص اللہ ہی کی پکار کرو۔ اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن تم نے خالص پکار صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ کیوں اللہ کی پکار کرنی ہے؟ آج کا سبق رفیع الدرجات، اس لیے کہ بلند درجوں والا جو رب ہے، درجہ مرتبے کو بھی کہتے ہیں، سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المعارج میں ہے، من اللہ ذی المعارج، فرمایا اللہ تعالی وہ بلندیوں والا ہے۔ جیسے سیڑھی کے ذریعے بندہ اوپر چڑھتا ہے تو مقصد بلندی پر جانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، بلند ذات والا، سب سے اونچا، سب سے بالا، سب سے برتر میرا رب ہے، رفیع الدرجات۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے بلند درجے عطا کرنے والا، جس کو چاہتا ہے فقیری سے اٹھا کے تخت پر بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو نواز کر عزتیں عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ کے در یتیم کو جو نوازا تو پوری کائنات کا امام بنا کے رکھ دیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیع الدرجات، کیسے بلند درجے عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشی غلام ہیں، کہاں سے ان کو اٹھایا، پھر غلامی در غلامی منڈیوں میں بکوایا، آج اس کے گھر آج اس کے گھر خدمت کر رہے ہیں، غلامی میں وقت گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ پھرتے پھراتے مکہ مکرمہ آن پہنچے اسی غلامی کی زندگی میں، پھر بلال کو نبی پاک کے قدموں میں پہنچایا اور پھر اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں کسی کی آہٹ سنی، پوچھا کون ہے تو بتایا بلال ہے۔ رفیع الدرجات، بلند درجے عطا کرنے والا۔ فتح مکہ کا دن ہے، ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی بلال کہاں ہے؟
لبیک میں حاضر یا رسول اللہ، فرمایا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ سارے لوگ نیچے کھڑے ہیں اور وہ جو حبشے سے بکتا ہوا غلام آیا تھا وہ آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر مؤذن رسول بنا ہوا ہے۔ رفیع الدرجات، بلند درجے کون عطا فرماتا ہے جی؟ اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہت درجے عطا فرماتے ہیں۔ ہارون الرشید جمعے کی نماز کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کے 2 بیٹے ہیں، امین اور مامون، استاذ کے جوتوں کی طرف دوڑے کہ استاذ کے جوتے سیدھے کریں اور جوتے آگے رکھیں۔ پہلے دور میں طلبہ رکھتے تھے، آج کل تو نہیں رکھتے۔ آج کل جوتا چھپائے نہیں تو بڑی بات ہے، رکھنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ بار کے وہ دونوں دوڑے کہ استاذ کے جوتے سیدھے کرے۔ شہزادے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ایک جوتا آیا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا جوتا آیا، دونوں نے جا کے رکھ دیے سیدھے کر کے۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹے استاذ کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ دوسرے دن اس نے درباریوں سے پوچھا بتاؤ عزت والا کون ہے؟ عزت والا وہ ہے جی جس کو آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی۔ فرمایا نہیں، عزت والا وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا کہ بادشاہ وقت کے بیٹے بھی شہزادے بھی اس کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ تو یہ اونچے درجے کون عطا فرماتا ہے؟ رفیع الدرجات، یہ درجے رب عطا فرماتا ہے، عزت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب ایک نام میں کافی ذہن سے جب یہ بات آئی سوچ رہا ہوں، ذہن میں اتر گیا، برکت اسی طرح کے ایک عالم ہے، نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اندھے بھی تھے، نابینا ہو گئے تھے، لنگڑے بھی تھے اور رنگ کے انتہائی کالے سیاہ تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے مسائل پوچھنے کے لیے۔ وقت کا خلیفہ، اس کو بھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی ان کے پاس گیا اور کسی نے کہا جی خلیفہ وقت آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کو کوئی کام ہوگا نا، مجھے تو کام نہیں ہے، ان کو کام ہے مجھ سے تو باری کا انتظار کریں، جب میں فارغ ہوں گا سبق پڑھا کر تو پھر ان کی بات سنوں گا، مجھے کوئی کام ہوتا تو میں جاتا۔ خلیفہ وقت بیٹھ گئے، وہ بھی بہادر لوگ تھے۔ آگے جو لوگ آئے تھے، ہاں جی آپ کا کیا مسئلہ، ان کو بتایا۔ پھر آگے خلیفہ وقت حاضر ہوا، اس نے کہا جی میں نے بھی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے بتا دیا، کہا اور کوئی حکم؟ کہا جی بس۔ کہا ٹھیک ہے، آگے کون ہے جی؟ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کی۔ خلیفہ وقت پیچھے اٹھ کر کہنے لگا یار دیکھو، بندہ نابینا بھی ہے، بندہ لنگڑا بھی ہے، کالا سیاہ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے۔ بادشاہ وقت بھی اس کے پاس آیا ہے اور وہ اتنی بے پرواہی سے بات کر رہا ہے جیسے کسی طالب علم سے بات کرتا ہے۔ تو عزتیں دینے والا کون ہے جی؟ اللہ، رفیع الدرجات، درجے بلند کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ رفیع الدرجات، بلند درجے کون دیتا ہے؟ رفیع الدرجات ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یعنی قدرت والا ہے، اقتدار والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، روح الامین کو بھیجتا ہے، جبرائیل امین کو بھیجتا ہے، اپنے حکم سے بھیجتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر بھیجتا ہے۔ مکے والے کہتے ہیں، طائف والے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی، کوئی ہماری طرف کیوں نہیں آئی؟ فرمایا اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم اللہ کے محتاج ہو۔ جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے، اپنے مرضی اور حکم سے جبرائیل کو بھیجتا ہے۔ بھیجتا کیوں ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرائیں ملاقات کے دن سے۔ ملاقات کا دن کون سے؟ قیامت کا دن، جس دن سب نے رب سے ملنا ہے۔ یوم ہم
بارزون، جس دن سب سامنے ہوں گے. اللہ کے تو آج بھی سامنے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کے ذہن میں ہوتا ہے چلو جناب میں غار میں چھپا ہوں، میں کمرے میں چھپا ہوں، میں کپڑوں میں چھپا ہوں، میں ادھر. اس دن کیا ہوگا؟ نہ کوئی غار ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کسی کے بدن پر کپڑا ہوگا. یوم ہم بارزون، سب سامنے ہوں گے. اللہ اکبر. یوم ہم بارزون، جس دن سب سامنے ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان میں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. سب اللہ کے سامنے ہوں گے، اتنے بے بس کہ اپنے وجود کو ڈھانپ نہیں پائیں گے، اتنے بے بس کہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہو پائیں گے. تب میرا رب سوال کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج بادشاہت ہے کوئی بادشاہ تو بتائیے نا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے میرا رب اپنی قدرت کی مٹھیوں میں کائنات کو دبائے گا، پھر اللہ پوچھے گا دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ وہ جو کہتے تھے میں بادشاہ ہوں کدھر ہے وہ بادشاہ؟ پھر رب فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میرے علاوہ اور کوئی بادشاہ نہیں ہے. لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج کے دن؟ اب سب خاموش. میرا رب خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، بادشاہی صرف اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، زبردست قوت والا ہے، باقی ساری بادشاہتیں ختم ہو چکی ہیں. سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مالکی، بولے جی بولے مالکی. آج کس کی بادشاہ؟ صرف اللہ کی. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے. لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. کوئی حساب کا دن دور نہیں، بالکل قریب ہے. اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ڈرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا ان کو اس دن سے الآزفہ جو بالکل قریب آنے والا ہے، نزدیک آ چکا ہے. اقتربت الساعہ، بالکل قیامت قریب آ گئی. اقترب للناس حسابهم، حساب کا دن بالکل قریب آ گیا. اس دن سے جو قریب آنے والا ہے وہ کتنا ہولناک دن ہوگا. اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل گلے تک آ پہنچیں گے. اردو میں محاورہ ہے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، عربی میں کہتے ہیں دل گلے تک پہنچ جائیں گے. محاورہ ہے، مطلب خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ دم گھٹے گا. اذ القلوب لدى الحناجر، جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے، دل گلے کو پہنچ جائیں گے. کاظمین، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. سنو لوگوں، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالموں کے لیے وہاں نہ کوئی گہرا دوست ہوگا، نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا. ایسا سفارشی کہ ہوتا جس کی بات مانی جائے، ان کے حق میں کسی کی سفارش مانی نہیں جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی سفارش کرے کیا پتہ مان لی جائے. فرمایا نہیں. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اس لیے کہ سفارش کرنے والے کو شاید اس کے حالات کا پورا پتہ نہ ہو، رب کو پتہ ہے. اس لیے اگلی آیت میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، وہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. آنکھ کدھر بھٹک رہی ہے کون جانتا ہے؟ اللہ. وما تخفی الصدور، جو سینے بات چھپاتے ہیں ان باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اس لیے سفارش کرنے والا شاید اس کو نہ جانتا ہو، رب جانتا ہے یہ کون ہے.
واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ فرمائے گا حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ کسی شے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا، اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا لوگوں، پوری کائنات کا مالک اللہ، محشر کے دن اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار پائے گا، اسی کی بادشاہت ہے۔ لہذا اپنے رب سے لو لگاؤ، رب کے آگے سر جھکاؤ، رب کے بندے بن جاؤ اور